رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکلے، قریش سارے پیچھے لگ گئے، انہوں نے کھوجیوں کو پیچھے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش نہیں ہوئی، کہیں نہیں آپ ملے، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو آدمی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا قتل کر کے لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ پیچھے گئے لیکن کسی کو کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے ہجرت پہ تشریف لے گئے تھے۔ تو سراقہ بن مالک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہیں ان کے قبیلے کے کسی آدمی نے کہا کہ اس طرف سے میں نے جاتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، شاید کہ یہ وہی ہوں جن کے بارے میں انعام مقرر کیا ہے۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں میرے دل کے اندر 100 اونٹوں کا لالچ تھا، اور یہ بھی تھا کہ میرے علاوہ کسی اور کو وہ ملے نہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتے، وہ یہاں کہاں آ سکتے ہیں، وہ یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یہ یہاں سے ہٹ جائیں تو میں پیچھا کروں گا۔ کہتے میں نے پیچھا کرنا شروع کیا، اور پیچھا کرتے کرتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سراقہ بن مالک کو آتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئے، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ نے اشارہ فرمایا، اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت کے اندر دس، تو وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ تمہاری خصوصی حفاظت کی جا رہی ہے، اور کہنے لگا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں واپس چلا جاؤں گا، اور جو اس طرف آئے گا اسے بھی روکوں گا، آپ مجھے اس سے نجات دلا دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت سے باہر آ گئے۔ کہتے ہیں میں تھوڑا سا دور گیا، دل کے اندر دوبارہ لالچ آیا کہ 100 اونٹ کوئی تھوڑے تو نہیں ہوتے، ایک دفعہ اور کوشش کر لو۔ تو کہتے ہیں میں دوبارہ کوشش کرنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اللہ سے دعا کی، اشارہ کیا، دوبارہ پاؤں دس، تو میں نے پھر لجاجت کی اور میں نے پھر منت کی، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میں جانے لگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ بتاؤ وہ دن کیسا ہوگا جب کسریٰ کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ کہتے ہیں بات آئی گئی ہو گئی، میں بھول گیا، وقت گزر گیا، اور جن حالات میں آپ نے فرمایا تھا بلا اس بات کی بظاہر اہمیت کیا ہو سکتی تھی کہ آپ خود اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جان بچانی مشکل ہو گئی ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، اور ان حالات میں آپ فرما رہے ہیں کہ کسریٰ کے کنگن ایک دن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، تو وہ کیا دن ہوگا۔ وقت گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اب سننے والے راوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ان کو یہ بشارت دی ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، لیکن انہوں نے سنا تھا اور انہیں پتا تھا کہ کہنے والا صادق اور امین ہے، صادق اور مصدوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں ہوں گے، اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما، حضرت عمر فاروق کا دور شروع ہو گیا، اور آپ کے دور کے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ کسریٰ کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں نے اسے فتح کر لی۔ اب سارے کا سارا مال غنیمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑا ہو، اس کے اندر کسریٰ کا ایک قالین تھا جو 1 ایکڑ کے برابر لمبا اور چوڑا تھا، 1 ایکڑ کے برابر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فہرست دیکھی کہ مال غنیمت کے اندر کیا کیا آیا ہے، تو اس میں کسریٰ کے کنگن نہیں تھے، وہ نہیں لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہی فہرست ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ کہتا ہوں نہ مجھے کسی نے جھوٹ کہا ہے، کہنے والے نے سچ کہا ہے، اور جس کے بارے میں کہا ہے وہ بھی ابھی زندہ ہے۔ تو سارے سامان کو دوبارہ تلاشا گیا، اس کی دوبارہ چھانٹی کی گئی، تو اس میں سے کسریٰ کے کنگن نکل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، 80 سال عمر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب کسریٰ کے کنگن پہنے بغیر کیسے مر سکتے تھے، تو آپ نے بلایا اور اپنے ہاتھوں سے کنگن ان کے ہاتھوں کے اندر پہنائے، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ حق تھا اور سچ تھا، آج جو ابو بکر صدیق نے مجھے وصیت کی تھی، آج یہ کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنا کر
میں نے ان کی وصیت کو بھی پورا کر دیا، اور اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ جو آپ نے فرمایا وہ عین حقیقت تھا، وہ عین سچ تھا۔ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن جو آپ نے فرمایا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔